ملا تھا مجھ کو ہجر کے رستے میں وہ صبح کی مانند، بچھڑ گیا تھا مسافر سے رات ہونے تک۔ میں اس کو بھولنا چاہوں تو کیا کروں آخر، جو مجھ میں زندہ ہے خود میری ذات ہونے تک۔ ویلکم بیک ڈیئر لسنرز۔ آج کے اس ناول کا نام ہے وہ اجنبی مگر اپنا سا، اور اسے لکھا ہے نادیہ فاطمہ رضوی نے۔ یہ ایک شارٹ سا ناول ہے اور آئی ہوپ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گا۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس ناول کو۔ مہک کی بچی، اگر آج کا پوائنٹ نکل گیا نا تو میں تجھے کچا چبا جاؤں گی۔ جلدی جلدی قدم بڑھاؤ، کیونکہ اتنی گرمی میں پبلک ٹرانسپورٹ میں دھکے کھانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں، سمجھی تم؟ نینا غصے میں قدم تیز تیز بڑھاتے ہوئے بولی، جبکہ مہک کو بھی اس کی بات پر غصہ آ گیا تھا۔ اچھا، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے؟ ہانی سے باتوں میں کون لگا ہوا تھا؟ میرے بار بار روکنے کے باوجود بڑے سکون سے کہہ رہی تھی تم نا کہ ذرا صبر کرو، تو اب بھگتو تم، مجھے کیوں الزام دے رہی ہو؟ اچھا، وہ تو میرے ذہن سے نکل گیا تھا کہ ہمیں بس بھی پکڑنی ہے۔ مہک کی بات پر نینا خسیانی سی ہو کر بولی تھی۔ ہاں بالکل، تمہارا ذہن نہ ہوا نا چائے کی چھنی ہوگی کہ ہر بات اس میں سے نکل جاتی ہے۔ مہک نے اس پر طنز کیا۔ نینا جواب دینے ہی والی تھی کہ اچانک سامنے ہی پارکنگ گراؤنڈ کے ایک جانب عجیب و غریب منظر نے اسے اچھا خاصا بوکھلا دیا تھا۔ مہک یار دیکھو، وہ سامنے کچھ لڑکے اس بندے کو مارے ہیں، چلو چل کر دیکھتے ہم بھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ پاگل تو نہیں ہوگی تم؟ نہ جانے کس قسم کا جھگڑا ہے اور بات کہاں تک پہنچے، اور بلا وجہ ہم بھی اس میں کام آ جائیں گے۔ تم جلدی جلدی قدم بڑھاؤ، ٹارزن بننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مہک نے بے ساختہ اس کا بازو کھینچتے ہوئے چڑھ کر کہا۔ یار نہیں مہک، تم یہی ٹھہرو، میں جا کر دیکھتی ہوں۔ نینا مہک کی بات کو ہوا میں اڑاتے ہوئے جلدی سے بول کر پارکنگ گراؤنڈ کی طرف بھاگی، جبکہ مہک اسے روکتی رہ گئی تھی۔ وہ چار لڑکے بڑی سہولت سے اس بندے پر ہاتھ صاف کر رہے تھے۔ نینا کو آتے دیکھ کر اپنی بائک پر سوار ہو کر فوراً وہاں سے بھاگ لیے۔ سنیے، آپ ٹھیک تو ہے نا؟ نینا اس شخص کے پاس پہنچ کر اپنی پھولی ہوئی سانسوں کو ٹھیک کرتے ہوئے بڑی مشکل سے بولی، جو اپنی پھٹی ہوئی شرٹ کی آستین سے ہونٹوں کے کنارے سے نکلتے خون کو صاف کر رہا تھا۔ نینا کے سوال پر بھی اسے بہت غصہ آیا اور وہ بولا، محترمہ کیا آپ کی آنکھیں کمزور ہیں؟ میں آپ کو کہاں سے ٹھیک نظر آ رہا ہوں؟ ان خبیث جرائم پیشہ لوگوں نے میرا سیل فون اور والٹ چھیننے کے ساتھ ساتھ مجھے اتنا مارا پیٹا، اور آپ پوچھ رہی ہیں کہ میں ٹھیک ہوں؟ اس کا نام فارس علی تھا، اس نے غصے میں کہا تو چند لمحے کے لیے نینا اس شخص کے اکھڑے رویے پر حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ ایک تو وہ اس کے ساتھ ہمدردی کر رہی تھی، اور وہ شخص خواہ مخواہ اس پر ہی بگڑ رہا تھا۔ ہیلو، اب ہٹیے رستے سے، مجھے اپنی گاڑی نکالنی ہے، فارس علی نے پھر غصے سے کہا، اور نینا جو شاید اس کی گاڑی کے اگلے دروازے کے سامنے ہی کھڑی تھی فوراً بول اٹھی، کمال کے انسان ہیں آپ! میں انسانی ہمدردی کے تحت اتنی دور سے اپنی بس کو مس کر کے آپ کی طرف آئی کہ کہیں وہ لڑکے آپ کی جان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، اور آپ بجائے میرا شکر ادا کرنے کے مجھ سے اتنی بد اخلاقی سے پیش آ رہے ہیں۔ کیا ہوا نینا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ نینا کا غصے سے سرخ چہرہ دیکھ کر مہک بھی اس کے قریب آ کر بولی۔ تبھی فارس علی نے کہا، اچھا تو میڈم، میں آپ کا شکریہ ادا کروں کہ میرا آئی فون جو 1.5 لاکھ روپے کا تھا، اور میرا والٹ جس میں اچھی خاصی رقم تھی، جو اس یونیورسٹی میں مجھ سے چھن گئی، یا پھر میری شرٹ جو پاپا نے مجھے سالگرہ پر دی تھی، جو مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری تھی، ان تمام نقصان ہونے کا پر آپ کا شکریہ ادا کروں؟ عجیب ہی بد دماغ انسان تھا وہ۔ نینا کے ساتھ ساتھ مہک بھی حیرانی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ فارس نے انتہائی بیزار نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھا اور پھر خود ہی بت بنی نینا کو ایک طرف کر کے اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ تب کہیں نینا اور مہک کی خاموشی ٹوٹی۔ دیکھیں مسٹر، آپ کو میں اتنے بھی مینرز نہیں کہ آپ ہم سے یہی پوچھ لیں کہ ہیلو، پلیز آپ لوگ میرا وقت ضائع مت کریں، اوکے؟ فارس نے اس کی بات درمیان میں کاٹتے ہوئے گاڑی کو ریورس کرتے ہوئے کہا۔ یہ دیکھ کر تو نینا کو شدید غصہ آیا۔ ایک منٹ مسٹر بدتمیز، آپ کی وجہ سے ہمارا پوائنٹ مس ہوا، لہٰذا آپ دونوں ہمیں گھر ڈراپ کریں گے، سمجھے؟ نینا کی بچی، کیا کریے تم؟ اتنی بے عزتی کے بعد بھی تمہارا مزید ذلیل ہونے کا ارادہ ہے تو تم شوق سے ہوتی رہو، میں تو جا رہی ہوں پیدل ہی، اور ہاں، آج میں خالہ جان کو تمہاری یہ ساری کارستانی ضرور بتاؤں گی۔
مہک کڑے تیوروں کے ساتھ بولی تو پہلی بار فارس نے مہک کی طرف دیکھا۔ بالکل، اپنی سہیلی کو بھی ساتھ لے جائیے، مجھے لڑکیوں کو لفٹ دینے کا بالکل بھی کوئی شوق نہیں۔ فارس کی اتنی جلتی سلگتی بات سن کر نینا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ خاموش ہو جائیں مسٹر، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ یوں میری توہین کریں۔ میں لعنت بھیجتی ہوں آپ کی گاڑی پر، اگر میں مر بھی جاؤں تو آپ کی گاڑی میں نہیں بیٹھوں گی۔ اپنے آنسو کو بڑی مشکل سے کنٹرول کرتے ہوئے بولی تو ایک لمحے کے لیے فارس نے نینا کی بھیگی پلکوں کو دیکھا اور پھر اگلے ہی پل گاڑی ریورس کر کے وہاں سے بھگا لی۔ دفع کرو نینا، مجھے اس شخص کا تو ذہنی توازن ہی ٹھیک نہیں لگ رہا، پاگل کہیں کا۔ مہک کی بات پر نینا خاموش رہی اور پھر اگلے 2 دن وہ شخص نینا کے حواسوں پر چھایا رہا۔ 2 دن اس نے دل ہی دل میں سے خوب برا بھلا کہا اور پھر تیسرے دن وہ شخص اس کے ذہن سے ہی نکل گیا تھا۔ مہک کا بہت اچھا رشتہ آیا تھا، مگر مہک صاحبہ فی الحال شادی کے جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ مہک اور نینا دونوں خالہ زاد بہنیں تھی اور ایک ہی محلے میں رہتی تھی۔ آپا دیکھو تو اس بیوقوف لڑکی کو، ارے ایسے رشتے جمعہ بازار میں تھوڑی ملتے ہیں کہ یہ پسند نہیں آئے تو اگلے جمعے کو جا کر ہم دوسرا رشتہ دیکھ لیں۔ سمیرہ بیگم پریشان ہو کر اپنی بڑی بہن حمیرہ سے بولی تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو سمیرہ، یہ رشتہ تو ہمارا دیکھا بھالا ہے، آپا جمیلہ کا لڑکا ہے اور سچ بات تو یہ ہے کہ رشتے اپنوں میں ہی اچھے لگتے ہیں۔ حمیرہ نے ان کی بات سمجھتے ہوئے کہا، ہاں بالکل آپا، اور پھر برابری بھی تو دیکھنی چاہیے، ہماری جو حیثیت ہے لگ بھگ آپا جمیلہ کی بھی یہی ہے، ورنہ اونچے لوگوں میں بیٹی دے کر خواہ انسان احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ سمیرہ بیگم روانی میں بولتی چلی گئی، پر پھر اچانک انہیں احساس ہوا کہ وہ کچھ غلط کہہ گئی تھی۔ انہوں نے فوراً اپنی بہن کے چہرے کی طرف دیکھا جو غم کی تصویر بنا ہوا تھا۔ I'm sorry آپا، میرا مطلب وہ نہیں تھا، میں تو بس ایسے ہی ایک عام سی بات کر رہی تھی۔ ہاں میں جانتی ہوں سمیرہ، تمہارا مقصد میرا دل دکھانا نہیں تھا، یہ تو شاید ہمارا نصیب تھا کہ ہم اپنے سے اونچا گھرانہ دے کر آج اپنے ہاتھ پیر کٹوا بیٹھے ہیں۔ انتہائی غم زدہ اور افسردگی سے بولتے ہوئے آخر میں حمیرہ بیگم نے ایک ٹھنڈی آہ فضا میں خارج کرتے ہوئے کہا، آپا تم فکر مت کرو، انشاءاللہ اپنی نینا کا نصیب بھی چاند کی طرح چمکے گا۔ شکریہ، اللہ تمہاری کہی بات کو پورا کرے، حمیرہ بیگم نے ان کی بات سن کر کہا اور پھر کچھ یاد آنے پر بولی، بس سمیرہ تم جلدی سے مہک کے لیے بسم اللہ کرو، یہ رشتہ ہاتھ سے ہرگز مت جانے دینا۔ ہاں آپا بالکل ایسا ہی، میں آج ہی مہک کے بابا سے مشورہ کر کے آپا جمیلہ کو ہاں کہہ دیتی ہوں۔ سمیرہ بیگم بھی خوش دلی سے بولی تھی۔ صبح یونیورسٹی جانے کے لیے جلدی جلدی تیار ہوتے ہوئے اچانک نینا کی نظر دیوار پر لگے کیلنڈر پر پڑی تھی۔ 24 سپٹمبر، تو آج کی تاریخ 24 تاریخ ہے۔ وہ دل ہی دل میں بولی اور بالوں پر تیزی سے چلتا ہوا برش ایک دم رک گیا تھا۔ 8 سال، آج پورے 8 سال ہو چکے تھے، کیا یہ 8 سال کا عرصہ کم ہوتا ہے؟ وہ شیشے میں ابھرتے اپنے عکس کو دیکھ کر خود سے بولی تھی۔ نینا جلدی سے باہر آؤ، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے تمہارا۔ امی کی آواز آئی تو وہ اپنے دھیان سے چونکی۔ جی امی بس آ رہی ہوں میں۔ وہ جلدی سے برش ڈریسنگ ٹیبل پر پھینک کر اپنا بیگ سنبھالتی باہر کی طرف بڑھی تھی۔ بہت پریشان کر رکھا ہے تم نے سروش، ہماری ساری امیدیں تم سے وابستہ ہیں، مگر دکھائی ایسا دے رہا ہے کہ تم ان سب امیدوں پر پانی پھیرنے پر تیار ہو۔ آج پھر سروش کی شامت آئی ہوئی تھی اور وہ حسب معمول سر جھکائے خاموشی سے اپنا ناشتہ کرنے میں مصروف تھا۔ پاپا پلیز، کیوں آپ ڈانٹ رہے ہیں سروش کو؟ اتنی محنت تو کر رہا ہے نا، دن رات پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گھر کے کام بھی کرتا ہے۔ نینا عاجزی سے پاپا کو ٹوک کر بولی۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہو تم، ایک میں ہی تو غلط ہوں، تم لوگوں کا دشمن ہونا۔ واقعی میں نے ایک اچھا باپ ہونے کا فرض کبھی ادا ہی نہیں کیا۔ پاپا بھی ایک دم سے جذباتی ہو گئے تو سروش اور امی گھبرا کر ان کی طرف لپکے۔ پاپا آپ پلیز بالکل پرسکون ہو جائیں اور یہ ساری نیگیٹو باتیں اپنے ذہن سے نکال دیں۔ آپ نے بہت اچھی طرح سے اپنا فرض ادا کیا ہے، خدا پر بھروسہ رکھیں پاپا، کیونکہ مایوسی کفر ہے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ 20 سالہ سروش کتنی سنجیدگی سے پاپا کو سمجھا رہا تھا۔ سروش میں نے نینا کے ساتھ بہت ہی ناانصافی کر دی،
میں اس کا قصوروار ہوں، حالانکہ تمہاری ماں نے مجھے منع کیا تھا، مگر محبت اور احترام کی پٹی میری آنکھوں پر ایسی بندھی کہ مجھے اپنی بچی کی خوشیاں بھی دکھائی نہ دی۔ پاپا سروج کا ہاتھ پکڑ کر روحانسی سے ہو کر بولے تھے۔ پاپا، میرے پاپا جانی پیارے سے، آپ نے کوئی ناانصافی نہیں کی، آپ پلیز خود کو گنہگار سمجھنا چھوڑ دیں، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ نینا بھی پاپا کے گلے میں بازو ڈال کر محبت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ پاپا مجھ پر بھروسہ رکھیے، میں ضرور ان کو ڈھونڈ لوں گا اور آپ کے سامنے لے کر آؤں گا، پھر آپ اور باجی جو چاہیں وہی کیجیے گا۔ کیا سچ میں سروج تم اس کو ڈھونڈ لوگے نا؟ مجھ سے وعدہ کرو۔ پاپا سروج کی بات پر ایک دم خوش ہو کر بولے تھے۔ جی بالکل پاپا، پکا وعدہ ہے، میں ضرور ان کو ڈھونڈ لوں گا۔ سروج نے پر یقین لہجے میں کہا تو پاپا نے اسے اپنے گلے سے لگا لیا، جبکہ نینا نے چپکے سے اپنی آنکھوں پر آنے والے آنسوں کو اپنی انگلیوں کی پوروں سے سمیٹ لیا تھا۔ نینا، اس گلی میں ہمارا یہ 13واں چکر ہے، میری تو ٹانگیں ٹوٹ گئی، کمینی کیوں میری جان کی دشمن بنی ہو؟ ایک تو سورج سوا نیزے پر ہے، پیاس بھوک اور گرمی سے برا حال ہے، مگر تمہارے چکروں میں کمی نہیں آ رہی۔ ارے بھاڑ میں ڈالو سر احمر کا گھر۔ مہک گلی میں داخل ہونے سے پہلے نینا کو اونچی آواز میں باتیں سناتے ہوئے بولی تھی۔ میری پیاری سی بہن، بس ایک بار اس ایریا کا چکر اور ایک اور بار لگا لیتے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے نا سر احمر کی بیگم کا آج سوئم ہے، ہمیں ضرور وہاں پر جانا چاہیے۔ مہک کو پہاڑ کی طرف اپنی جگہ جمع دیکھ کر نینا پھر سے اس سے منت کرتے ہوئے بولی تھی۔ فی الحال تو ہمارے کل کا بندوبست تم اچھی طرح سے کریو نینا بیوی، میں اب ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھاؤں گی، مہک نے غصے سے کہا اور ایک بنگلے کے باہر بنے بینچ پر نڈھال سی بیٹھ گئی۔ کیا کر رہی ہو تم؟ بھیک منگی لگ رہی ہو تم یہاں اس طرح بیٹھی ہو، چلو اٹھو میرے ساتھ چلو جلدی سے۔ نو وے، بالکل بھی نہیں، میں اب ایک قدم بھی اور آگے نہیں بڑھاؤں گی، تم شوق سے یہاں کے 50 چکر لگا لو اکیلے ہی۔ مہک نے اسے ہری جھنڈی دکھائی تو نہ چاہتے ہوئے نینا خود ہی ایک بار پھر غصے سے سر احمر کا گھر ڈھونڈنے کے لیے اکیلی نکل کھڑی ہوئی۔ گھروں کے باہر لگی نیم پلیٹوں کو غور سے دیکھتے دیکھتے اچانک وہ خوشی سے اچھل پڑی، اس کا مطلوبہ پتہ سامنے ہی تھا۔ بڑے جوش سے اس نے کال بیل بجائی تو چوکیدار کا منہ باہر نکلا۔ وہ سر ہیں گھر پر کیا؟ چوکیدار کو دیکھ کر نینا جلدی سے بولی تو چوکیدار نے اسے بڑی عجیب نگاہوں سے دیکھا۔ جی ہیں، اندر آئیے، آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے۔ چوکیدار نے فوراً رستہ چھوڑا تو وہ اندر داخل ہو گئی۔ گھر کی بیرونی سجاوٹ دیکھ کر نینا کافی امپریس ہوئی تھی۔ سر تو واقعی بڑے اعلیٰ ذوق کے مالک ہیں، یہ سوچتے ہوئے اندر داخل ہوئی تو ایک عجیب گھمبیر خاموشی نے اس تک کا استقبال کیا۔ حیرت ہے یار، آج یہاں پر دعا ہونی تھی اور اتنی خاموشی کیوں ہے؟ وہ خود سے باتیں کرتے ہوئے بولی۔ تبھی اس کے پیچھے سے چوکیدار کی آواز آئی، میڈم صاحب اس کمرے میں ہے، آپ اندر چلی جائیے۔ ہاں ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں، نینا شرمندہ سی ہو کر بولی اور پھر کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا تو کمرہ بھی اپنی مثال آپ تھا، مگر اس کمرے میں سر احمر کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ وہ دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوگی اور سوچنے لگی کہ یہ کیا چکر ہے، آج ان کی بیوی کا سوئم ہے اور گھر میں ایک فرد بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ کیا مجھے سر احمر کے بیڈ روم میں یوں بنا سوچے سمجھے آ جانا چاہیے تھا؟ وہ خود سے باتیں کر رہی تھی کہ اچانک باتھ روم کا دروازہ کھلا اور کوئی شخص ڈھیلے ڈھالے سفید شلوار کرتے میں اپنے بالوں کو تولیے سے رگڑتا ہوا باہر نکلا۔ اسی پل نینا نے خود کو بہت عجیب سا محسوس کیا تھا۔ ابھی وہ کچھ کہنے والی تھی کہ سامنے آنے والے شخص نے جو ہی رخ نینا کی طرف کیا تو نینا کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ تم یہاں کیسے؟ میرے گھر میں اور میرے بیڈ روم میں کیسے پہنچ گئی تم؟ وہ اپنے مخصوص انداز میں نینا پر برس پڑا تھا، جبکہ نینا خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ آخر اتنا بڑا جھٹکا اسے لگا تھا، وہی یونیورسٹی والا شخص جسے یونیورسٹی کی ایک گینگ نے اس کا سامان چھین کر مارا تھا، وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ آپ کا گھر ہے؟ اور سر احمر کہاں ہے؟ وہ بیوقوفی کی طرف سے یہ پوچھ رہی تھی۔ مجھے کیا معلوم کہ سر احمر کون ہے اور کہاں ہے؟ ایک دم وہ غصے سے چڑھ کر بولا۔ تبھی نینا نے کہا، اوہ مائی گاڈ، مجھے لگتا ہے میں شاید کسی غلط پتے پر آ گئی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، میں چلتی ہوں۔ بدحواسی میں یہ کہہ کر نینا بولتی ہوئی جلدی سے باہر کی طرف بڑھی اور اندھا دھند بھاگتے ہوئے باہر کی طرف دوڑ لگا دی، مگر یہ کیا؟ کسی سخت چیز سے بری طرح ٹکرائی اور پوری قوت سے زمین پر گر پڑی۔
اف۔ پیشانی سے اٹھتی تکلیف کی شدید لہر نے اس کے اوسان خطا کر ڈالے تھے۔ اس نے ایک دم سے اپنا ہاتھ اپنے ماتھے پر رکھا تو گرم خون اس کے ہاتھوں پر لگ چکا تھا۔ تمہارے پیچھے پولیس لگی ہے کیا جو یوں اندھوں کی طرف بھاگ رہی تم؟ وہ شخص پنجوں کے بل بیٹھا اس کے بہت قریب ہو کر اس سے یہ پوچھ رہا تھا۔ نینا کے تو صحیح معنوں میں ہاتھوں کے طوطے اڑ چکے تھے۔ دیکھیے آپ پلیز یوں میرے قریب مت آئیں اور مجھے یہاں سے جانے دیں، وہ ایک دم 2 انچ پیچھے کھسک کر بولی تھی۔ مجھے بالکل بھی کوئی شوق نہیں آپ کے قریب آنے کا، اور اس پھوٹی پیشانی کے ساتھ آپ باہر نہیں جا سکتی۔ میرے ساتھ آئیے، میں اس کی ڈریسنگ کر دوں گا۔ وہ بڑے سکون سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا تو نینا کو 1000 وولٹ کا جیسے کرنٹ لگا تھا۔ مسٹر، مجھے ہاتھ مت لگائیے اور مجھے کوئی ڈریسنگ نہیں کروانی آپ سے، سمجھے؟ اچانک نینا کو باتیں کرتے ہوئے زور کا چکر آیا تو اپنا ہاتھوں میں سر تھام کر رہ گئی۔ کریم دین سنو، اس شخص نے بڑی اونچی آواز میں کسی کو پکارا تو چوکیدار فوراً بھاگتا چلا آیا۔ جی صاحب، جاؤ اور میرے کمرے سے فرسٹ ایڈ باکس لے کر آؤ فوراً۔ کریم دین اس کی بات سن کر فوراً بھاگتا ہوا گیا اور منٹوں میں فرسٹ ایڈ باکس اٹھا لایا۔ پھر اس اجنبی شخص نے بڑی سہولت سے نینا کے ماتھے کا خون صاف کر کے بہت ہی مہارت سے اس کی ڈریسنگ بھی کر دی۔ یہ جو آپ دوڑ کا میدان سمجھ کر یہاں بھاگ رہی تھی، اسی کی وجہ سے آپ کا ماتھا اس پلر سے ٹکرا گیا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ ڈاکٹر کو دکھا لیجیے گا آپ۔ خلاف مزاج نرمی سے بات کر مگر اس پر طنز کرتے ہوئے اسے سمجھا رہا تھا۔ جواب میں نینا بڑی جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس وجود کی مخصوص خوشبو نینا کو ڈسٹرب کر رہی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے بیگ میں سے موبائل کو نکالا اور مہک کی ان گنت مسڈ کالز دے کر اس نے جلدی سے کال بیک کی اور موبائل کان پر لگائے وہ باہر کی طرف نکل آئی۔ نینا کی بچی، کہاں ہو تم؟ تمہارا نمبر ملا کر میری انگلیاں گھس گئی ہیں۔ وہ مہک، تم کہاں ہو یہ بتاؤ؟ نینا مہک کی آواز سن کر خود پر ضبط کرتے ہوئے بولی، ورنہ دل چاہ رہا تھا کہ اپنی اس بیوقوفی کے پیش نظر دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دے۔ ارے پگلی، میں جہاں بیٹھی تھی وہیں ہوں، اور اتفاق سے سر احمر اپنی گاڑی میں وہاں سے گزرے، اور تم جو بلاک بی میں ان کا گھر ڈھونڈ رہی تھی نا، ان کا گھر بلاک ٹی میں ہے۔ تم فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ تمہاری فکر میں میرا سارا خون خشک ہو چکا ہے، پتہ ہے تمہیں؟ اوہ سوری مہک، میرا فون دراصل سائلنٹ پہ تھا۔ تم فوراً اسی بینچ کی طرف آؤ، مجھے ابھی اور اسی وقت گھر جانا ہے۔ یہ کہہ کر نینا نے موبائل بند کر دیا اور روتی آنکھوں سمیت گلی کے کونے کی طرف چل پڑی۔ تھوڑی دیر میں مہک وہاں پہنچی تو نینا کے زرد چہرے اور ماتھے پر بندی پٹی دیکھ کر پریشان ہوگی، مگر نینا نے فی الوقت اسے کچھ نہیں بتایا اور وہ دونوں رکشہ لے کر گھر کی طرف نکل پڑی۔ گھر پہنچ کر جب امی نے اس کے ماتھے پر چوٹ دیکھی تو وہ بہت پریشان ہوگی۔ گھر والوں کو الٹی سیدھی کہانیاں سنا کر وہ سروش کے ہمراہ ڈاکٹر سے 3 ٹانکے لگوا کر آئی اور 3 دن بخار میں گھر میں ہی پڑی رہی۔ آہستہ آہستہ وہ صحت مند ہوتی گئی، مگر نہ جانے کیوں وہ اس اجنبی شخص کو دل سے نہ نکال سکی۔ اس نے لاکھ اسے بھلانا چاہا، مگر وہ اکھڑ مزاج طنزیہ نگاہوں والا شخص اس کی زندگی کو ڈسٹرب کر گیا تھا۔ میں تو اس کا نام بھی نہیں جانتی مہک، مگر نہ جانے کیوں ایسا لگتا ہے کہ میری نس نس میں وہ بس گیا ہے۔ میرا روم روم اس کو پہچانتا ہے۔ وہ اجنبی مگر میرا اپنا سا ہے، بہت اپنا سا، اتنا کہ پتہ نہیں میری خود کی ذات بھی میرے لیے اتنی اپنی نہیں۔ مہک جو اس کی دوست ہونے کے ساتھ اس کی رازدان بھی تھی، اسے اپنے دل کا حال سناتے ہوئے نینا رو پڑی تھی۔ نینا میری جان، تم ایک بات بھول رہی ہو، مہک نے گھمبیر سنجیدگی سے کہا تو نینا نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا بھول رہی ہوں میں؟ یہی کہ تم شادی شدہ ہو نینا، 8 سال پہلے تم کسی کے نکاح میں آ چکی ہو۔ مہک کی بات سن کر ایک دم بہت سارے کانچ ایک ساتھ نینا کے وجود میں ٹوٹتے چلے گئے۔ وہ اپنی سانس روکے بس مہک کو دیکھتی رہ گئی۔ اتنی بڑی بات کو وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ اس کا ذہن ایک دم 8 سال پیچھے چلا گیا جب اس نے میٹرک کا امتحان دیا تھا۔ اس کی تایا جو 15 سال سے کینیڈا میں رہتے تھے، ایک دن اپنے چھوٹے بھائی سے ملنے پاکستان آئے اور نینا کو دیکھتے ہی فیصلہ کر بیٹھے کہ ان کے بیٹے کی دلہن بنے گی۔ نینا کی امی نے اس رشتے پر ہچکچاہٹ کا اظہار کیا کیونکہ وہ اپنی جیٹھانی کی فطرت سے واقف تھی، مگر شوہر اور جیٹھ کی مرضی اور خوشی کے سامنے وہ خاموش ہوگی۔ اور یوں 24 سپتمبر کو ٹیلی فون کے ذریعے نینا کے جملہ حقوق
اتنی دور بیٹھے شخص کے نام ہوگے جسے نہ صرف اس نے بلکہ گھر والوں نے ابھی تک نہیں دیکھا تھا، کیونکہ نینا کے پاپا کے پیش نظر صرف بڑے بھائی کی خواہش اور حکم تھا، اور پھر صرف 2 ماہ بعد ہی تایا ابو اس دنیا سے ہی چلے گئے۔ ایک ٹریفک حادثے میں اپنی جان گنوا بیٹھے تھے۔ میت کی حالت اتنی بری تھی کہ پاکستان آنے کے لائق نہیں رہی تھی۔ تبھی ان کے بیٹے اور بیوی نے وہیں ان کو دفن کر دیا، اور پھر وہ دن اور آج کا دن ان لوگوں نے نینا کے گھر والوں سے کوئی رابطہ نہیں رکھا تھا۔ ان لوگوں نے تایا کے دیے پتے پر بہت بار رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر شاید وہ لوگ یہ جگہ ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ نینا کہاں گم ہوگی تم؟ مہک نے اس کا کندھا ہلایا تو وہ حال کی دنیا میں واپس لوٹ آئی اور اپنی آنکھوں کو مسلتے ہو بولی، مہک آئندہ ہم اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کریں گے، چلو پارک چلتے ہیں، بہت دن ہو گئے، ویسے بھی میں کافی موٹی ہو رہی ہوں، تمہاری شادی تک مجھے بالکل سمارٹ بھی تو ہونا ہے۔ ہاں لو، تم جتنی بھی واک کر لو نا، تم میری جیسی نہیں بن سکتی، مہک اس کا منہ چڑھاتے ہوئے بولی۔ تو نینا نے کہا، ہاں بالکل، رشک کر لو اپنے دبلے پن پر، شادی کے بعد تو فٹ بال ہی بننا ہے تم نے بھی نا۔ نینا نے بھی اس سے جواب دیا تو مہک ہنستے ہوئے اسے ایک مکہ مار کر وہاں سے چل پڑی۔ مہک کی شادی کی تیاریاں پورے زور و شور سے جاری تھی۔ رمضان کے فوراً بعد اس کی شادی کی تاریخ طے کر دی گئی تھی، چونکہ روزوں میں شاپنگ کا سوال ہی نہیں تھا، لہٰذا امی، نینا اور وہ خود بیچاری مہک بھی بازاروں کے چکر لگا کر بے حال ہو رہی تھی۔ مہک کی بچی، فوراً اس ریسٹورینٹ کے اندر گھس جاؤ اور مجھے چائنیز کھلاؤ، قسم سے بھوک سے میرا برا حال ہے یار۔ نینا جوتوں کی دکان سے نکل کر شہر کے مصروف ریسٹورینٹ کے سامنے آ کر بولی تھی، میرے پاس پیسے نہیں بچے، ایسا کرتے ہیں کسی ٹھیلے کی چاٹ یا برگر کھا کر گزارا کر لیتے ہیں۔ مہک اسے غصہ دلانے کی غرض سے بولی اور اس میں کامیاب بھی ہوگی۔ یہ سارے جوتوں کے ڈبے نا میں نے تمہارے سر پر دے مارنے ہیں۔ نینا خطرناک تیوروں سے آگے بڑھی تو مہک جلدی سے بولی، اچھا پیٹو ملکہ، چلتے ہیں۔ ریسٹورینٹ کے مخصوص ماحول میں نینا مہک کے ساتھ لنچ انجوائے کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی، مگر بالکل سامنے کی ٹیبل پر چند چھچورے لڑکے اپنی حرکتوں سے بار بار انہیں ڈسٹرب کر رہے تھے۔ نینا یار کھانا پارسل کروا لیتے ہیں، یہ چھچورے لڑکے کچھ زیادہ ہی قابو سے باہر ہو رہے ہیں۔ مہک تھوڑی سی خوفزدہ آواز میں بولی۔ ڈر تو نینا کو بھی لگ رہا تھا، مگر وہ اتنی آسانی سے کبھی میدان چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتی تھی۔ ہاں تو تم ان لوگوں کی طرف دھیان مت دو، بس مجھ سے باتیں کرتی رہو، نینا بھی دبی آواز میں بولی، اور پھر اچانک کچھ یاد آنے پر کہا، ارے مہک، وہ میرا سرخ کام والا سوٹ دکان سے اٹھایا کہ نہیں؟ سرخ رنگ میرا پسندیدہ ہے، اور اگر پہننے والی لڑکی گوری ہو تو ایسا لگتا ہے کہ انگارے میں سے روشنی نکل رہی ہے اور اپنی طرف بلا رہی ہے۔ نینا فکر مند سی کچھ زیادہ ہی بول اٹھی تھی، جس پر ایک لڑکے نے بڑے دل نشیں انداز میں کہا۔ نینا کی کان کی لوئیں تک سرخ ہو گئی تھی اس کی یہ بے باک بات سن کر۔ بچ کر میرے یار، یہ آگ کہیں تمہیں جلا ہی نہ ڈالے، دوسرے لڑکے نے نینا کے چہرے کی غصہ دیکھ کر بڑے ترنگ سے کہا تھا۔ میرے بھائی، ہم تو جلنے کو تیار ہیں، بس ان کی ایک نظر کرم ہو جائے۔ اس لڑکے کی یہ بات سن کر وہیں کونے کی میز پر بیٹھے فارس علی کے صبر کا پیمانہ ختم ہو چکا تھا۔ ایک دم وہ غصے سے دندناتے ہو اٹھا، نینا اور مہک کی ٹیبل پر پہنچا، جبکہ اس کے ساتھ آئی وہ چھوٹی لڑکی فارس بھائی بھائی پکارتی رہ گئی تھی۔ ابھی مزید کچھ اور سننے کی چاہت باقی ہے یا اتنا ہی کافی ہے؟ فارس کی غصے بھری آواز پر وہ دونوں بے تحاشا چونک کر اسے دیکھنے لگی، جو ہمیشہ ہی اچانک نہ جانے کہاں سے سامنے آ جاتا تھا۔ آپ یہاں؟ بے ساختہ نینا کہہ کر ایک دم جلدی سے اٹھی اور اپنے آپ کو سنبھالا۔ میرا مطلب آپ ہیں کون؟ وہ جلدی سے اجنبی انداز اپنا کر بولی تھی۔ بہت شوق ہے نا آپ کو یوں اکیلے ادھر ادھر دندنانے پھرنے کا؟ فوراً یہاں سے اٹھیے اور آپ دونوں گھر جائیے۔ نینا اس شخص کے منہ سے اتنی عجیب مگر اپنائیت بھری بات سن کر حیران رہ گئی تھی۔ مگر ہم لوگ… سونیا، بل ادا کر کے ان محترمہ کو ساتھ لے کر آؤ۔ نینا کے منہ سے مگر نکلا ہی تھا کہ وہ شخص انتہائی حق بھرے انداز میں اس کا ہاتھ تھام کر اسے زبردستی اٹھاتے ہوئے اپنے ہمراہ پیاری سی لڑکی سے بولا، اور پھر کچھ بھی سنا بنا باہر کی طرف چل پڑا۔ نینا بھی شوق کی کیفیت میں اس کے ساتھ چلتی ہوئی باہر چلی آئی تھی۔ اسے گاڑی کا لاک کھولتے دیکھ کر وہ فوراً ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ ہمیشہ میرا ہاتھ کیوں پکڑ لیتے ہیں؟ اور آپ ہوتے کون ہیں مجھے اس طرح یوں ریسٹورینٹ سے باہر لانے والے؟
نینا نے ایک دم غصے میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑا کر کہا، جبکہ دوسری طرف وہ شخص بڑے سکون سے اس کے ماتھے کو غور سے دیکھتا رہا۔ لگتا ہے کہ ٹانکے آئے تھے آپ کے ماتھے پر، مگر زخم کا نشان ختم ہو چکا ہے نا؟ ارے کمال کے انسان ہیں آپ، میں آپ سے کچھ پوچھ رہی ہوں اور آپ میرے ماتھے کو دیکھ رہے ہیں۔ نینا ساری جان سے سلگ کر بولی تھی۔ پلیز نینا گھر چلو، بہت دیر ہو چکی ہے، امی پریشان ہو رہی ہوں گی۔ اسی لمحے مہک اس لڑکی کے ہمراہ چلتی ہوئی باہر آ کر بولی تھی۔ مہک کی آواز پر نینا نے اس شخص سے الجھنے کا ارادہ فوراً چھوڑ دیا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ پھر وہ اس کے خوابوں میں بھی چلا آتا تھا۔ دیکھیے اگر آپ برا نہ مانے تو ہم آپ لوگوں کو ڈراپ کر دیں۔ میرا نام سونیا ہے اور یہ میرے خالہ کے بیٹے ہیں۔ سونیا جلدی سے گاڑی میں بیٹھو، تمہیں انسٹیٹیوٹ بھی ڈراپ کرنا ہے۔ فارس نے اچانک سے سونیا کی بات درمیان میں کاٹتے ہوئے کہا۔ آپ کے یہ کہنے کا بہت بہت شکریہ، ہم رکشہ لے کر گھر چلے جائیں گے۔ نینا نے بھی سہولت سے سونیا کو انکار کر کے کہا اور جلدی سے پاس گزرتے سے رکشہ کو دیکھ کر ہاتھ ہلایا اور وہ دونوں اس پر سوار ہو کر وہاں سے چل پڑی۔ ان لڑکوں نے تم دونوں کو کچھ کہا تو نہیں نا؟ فارس نے سونیا سے پوچھا تو وہ بولی، نہیں فارس بھائی، آپ جس غصے سے اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر گئے تھے وہ یہ سمجھے کہ آپ ان کی فیملی کے کوئی فرد ہیں۔ ویسے فارس بھائی، آپ نے اس لڑکی کا ہاتھ ہی کیوں تھاما؟ مہک باجی بھی تو تھی نا، ان کو بھی تو اٹھا سکتے تھے آپ۔ سونیا آخر میں شرارت بھرے لہجے میں بولی، چپ کرو بدتمیز لڑکی، تم نے بھی یہ نوٹ کر لیا نا؟ وہ دل نشیں انداز میں مسکرا کر بولا اور پھر پوچھنے لگا، تم نے نام بھی معلوم کر لیا اس لڑکی کا؟ مہک تھا نا؟ ہاں فارس بھائی، اس کا نام مہک تھا، مگر دوسری لڑکی کا نام میں نہیں جان سکی۔ سونیا منہ لٹکا کر بولی تو اس نے کہا، میں جانتا ہوں، اس کا نام نینا ہے۔ اچھا نینا؟ وہ سرسری انداز میں سر ہلاتی بولی، مگر جب بات اس کے ذہن تک پہنچی تو وہ اسپرنگ کی طرح اچھل پڑی۔ کیا کہا آپ نے؟ نینا؟ یعنی کہ نینا؟ وہ آنکھیں پھاڑے فرنٹ ڈور کے شیشے پر جھکی اس سے پوچھ رہی تھی۔ جی ہاں بالکل، نینا حیات نام ہے اس کا۔ وہ مزے سے بولا تو سونیا نے جلدی سے دروازہ کھولا اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر فارس کے کان کھانا شروع کر دیے۔ کیا ضرورت تھی تمہیں اپنا موبائل نمبر دینے کی؟ پتہ نہیں کیسی لڑکی ہوگی وہ، اور تم نے اپنا پتہ بھی اسے بتا دیا۔ نینا کو جب مہک نے بتایا کہ سونیا نامی لڑکی نے اس سے موبائل نمبر اور اس کا پتہ بھی لے لیا ہے تو حقیقی معنوں میں اس نے اپنا سر پیٹ ڈالا۔ بس کر دو نینا، حد ہوتی ہے یار بے یقینی کی بھی۔ وہ اتنی بھولی بالی پیاری سی لڑکی تھی، بھلا وہ میرا پتہ لے کر کیا کرے گی؟ اور اتنی پیاری سی تھی اور تم خامخواہ اس پر شک کر رہی ہو؟ مہک نے اس کی بات پر چڑھ کر کہا تھا۔ اس کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اس اکھڑ بدتمیز بد مزاج اور بد دماغ شخص کے ساتھ تھی جو بہت ہی بد تہذیب انسان ہے۔ نینا ایک دم بد مزہ ہو کر بولی تو مہک نے کہا، بس بھی کرو، اب اتنی اس کی عزت افزائی مت کرو۔ تم نے دیکھا نہیں تھا کہ ریسٹورنٹ میں وہ لڑکے کتنی غلط باتیں کر رہے تھے ہمارے اوپر، اور تم سے میں نے کہا تھا کہ چلو گھر چلتے ہیں، مگر نہیں، تم وہیں جمی بیٹھی تھی۔ ہاں تو اور کیا کرتی؟ اگر ہم یوں فوراً وہاں سے اٹھ جاتے تو ہو سکتا تھا کہ وہ لوگ ہمارا پیچھا کرتے۔ مہک کی بات پر نینا بھی پریشان ہو کر بولی تھی۔ ہاں بالکل صحیح کہہ رہی ہو، وہ ہمارا پیچھا کرتے، اس شخص کی وجہ سے ہماری بچت ہوگی نینا، اور یہ بات تو تمہیں ماننی ہی پڑے گی۔ تم مانتی رہو مہک، مجھے کوئی بات نہیں ماننی، نینا نے چڑھ کر اس کی بات کے جواب میں کہا اور پھر کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ مہک وہ تو کسی سوچ میں ڈوب گئی تھی اور پھر موبائل کی بجتی گھنٹی کی طرف مڑ گئی۔ اگلے ہفتے سے رمضان کا مقدس مہینہ شروع ہونے والا تھا۔ نینا اپنی امی کے ساتھ پورے گھر کی صفائی رمضان کا پیش کے کام کرنے میں مصروف تھی۔ حیات صاحب کے سجدے لمبے سے لمبے تر ہوتے جا رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اپنی زندگی میں ہی وہ نینا کو اس کے گھر رخصت کر دیں تاکہ پھر چین کی نیند وہ قبر میں سوئیں جو پچھلے 7 سالوں سے ان سے دور تھی۔ یا اللہ، اس مبارک مہینے کے صدقے میری دعائیں سن لے، میری بچی کو اس کی خوشیاں دے دے، انتظار کی اس طویل اور گھمبیر رات کی روشن صبح کر دے۔ اے میرے رب، اس خطا کار بندے پر اپنی رحمتوں کا نزول کر دے۔ حیات صاحب سجدے میں گڑ گڑا کر اپنے رب سے التجا میں مصروف تھے اور اسی پل ان کی دعا عرش کی بلندیوں پر پہنچ چکی تھی۔ جی میں فارس علی ہوں، آپ کس سلسلے میں مجھ سے ملنے آئے ہیں؟ کریم دے نے کسی لڑکے کی آمد کی اطلاع دی جو اس سے ملنے کی خواہش کر رہا تھا، تو اسے ڈرائنگ روم میں بٹھانے کی ہدایت کر کے وہ تھوڑی دیر بعد جب وہاں آیا
تو ان اجنبی مگر جانے پہچانے سے لڑکے کو دیکھ کر چونکا. اسے دیکھتے ہی وہ لڑکا بھی صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا. ہیلو، میرا نام سروش ہے، سروش حیات. وہ لڑکا انتہائی اعتماد سے فارس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا تو چند لمحے کے لیے فارس بالکل خاموش ہو گیا تھا. 8 سال سے آپ ہم سے چھپ رہے ہیں، ہم سے بھاگ رہے ہیں، ہماری زندگی کو جہنم میں دھکیل کر خود بڑے سکون سے زندگی کی خوشیوں سے لطف اندوز ہو رہے نا. میں پوچھتا ہوں فارس بھائی کہ آخر میری معصوم بہن کا قصور کیا ہے جسے اپنی ذات سے وابستہ کر کے یوں آپ اجنبی اور بیگانہ ہو گئے؟ ہمارا گناہ کیا ہے فارس بھائی، بتا دیجئے. پاپا روز رات دن اپنے آپ کو کوستے ہیں کہ بھائی کی محبت میں کیوں انہوں نے اپنی معصوم بچی کی زندگی اندھیروں میں جھونک دی. میری ماں اپنی بیٹی کے سہاگ کے لوٹنے کے انتظار میں ایک ایک لمحہ گن کر گزاری ہے، اور میری بہن وہ اپنے ماں باپ کی خاطر بظاہر مضبوط بنی، اپنے محاذ پر ڈٹی ہے، مگر مجھے پتا ہے کہ اندر سے وہ کتنی ٹوٹ چکی ہے. سروش کی تلخ مگر حقیقی باتوں نے فارس کا سر شرمندگی سے جھکا دیا تھا. بتائیں مجھے فارس بھائی، اگر آپ کی بہن ہوتی اور کوئی آپ کی بہن کے ساتھ ایسا کرتا تو آپ پر کیا گزرتی؟ ہاں. خود پر کنٹرول کرنے کے باوجود سروش کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. بس کر دو سروش، میں تم لوگوں کا قصور ہوں، مگر میری ممی وہ نینا کو اپنی بہو ماننے کو ہرگز تیار نہیں. یہ نکاح صرف پاپا کی مرضی اور زبردستی سے ہوا تھا. فارس شرمندگی سے بولا تو سروش نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں بھی ایسی جگہ اپنی بہن نہیں دینی جہاں اس کے آنے سے پہلے ہی اسے ناپسندیدہ قرار دیا جائے. آپ میری بہن کو طلاق دے دیں، ہم خود اس گھر میں اپنی بہن کو دینے کو تیار نہیں جہاں اس کی کوئی قدر اور اہمیت نہیں. سروش کی بات پر فارس نے انتہائی چونک کر اس 20-21 سال کے لڑکے کو دیکھا جو اس پل کتنا سمجھدار لگ رہا تھا. میری بہن کے لیے رشتوں کی کوئی کمی نہیں فارس بھائی، آپ اسے جلد سے جلد آزاد کر دیں تاکہ ہم اپنی بہن کی شادی کسی اچھے گھر میں کر دیں. سروش حتمی لہجے میں بولا تو فارس نے تھک کر اپنا وجود صوفے پر گرا لیا. میں پھر آؤں گا فارس بھائی، آپ پیپر تیار رکھیے گا. فارس کے دھواں دار چہرے پر ایک نگاہ ڈال کر سروش نے جو ہی دروازے کی طرف قدم بڑھائے، تائی امی کو پرسوچ انداز میں وہیں کھڑا پایا تھا. سروش ایک پل کے لیے ان کو دیکھ کر رکا اور پھر وہاں سے نکلتا چلا گیا. یہ تم کیا کر رہی ہو سونیا؟ فارس علی تمہارا وہ کزن، وہ فارس علی، وہ نینا کی تایا کا بیٹا، یعنی کہ وہ نینا کا شوہر ہے. سونی نے اسے تمام حقیقت بتا ڈالی تھی. سونی نے مہک سے اچھی خاصی دوستی کر ڈالی تھی اور آج تمام سچائی اس کے سامنے بھی رکھتی تھی. ہاں مہک باجی، میں سچ کہہ رہی ہوں، آپ کچھ بھی کریں پلیز. نینا کے بھائی ہمارے فارس بھائی سے یہ کہہ کر گئے ہیں کہ وہ طلاق کے پیپرز تیار رکھیں. آپ پلیز انہیں سمجھائیے نا. فارس بھائی بھابھی کو چھوڑنے پر بالکل بھی تیار نہیں. سونی کی باتوں نے مہک کا میٹر گھما دیا تھا. اور تمہارے فارس بھائی اس وقت کہاں تھے جب میری بہن نارسائی کی آگ میں جل رہی تھی؟ انتظار کی اذیت سہتے سہتے وہ اذیت پسند بن چکی ہے. سوری سونیا، میں اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی. سروش نے واقعی بھائی ہونے کا فرض ادا کیا ہے اور وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. مہک بھی بڑے کٹھور پن سے بولی کہ تبھی فارس نے سونیا کے ہاتھ سے موبائل چھین کر کہا مہک، تم اپنی سہیلی سے کہہ دینا کہ مجھ سے دور رہنے اور علیحدہ ہونے کا خیال اپنے دل و دماغ سے نکال دے، کیونکہ ایسا قیامت تک ممکن نہیں. فارس کی بات سن کر مہک کو جیسے سانپ سونگ گیا تھا. وہ کچھ کہنا ہی چاہتی تھی مگر فارس نے لائن ڈسکنیکٹ کر دی. یہ سب کیا ہے؟ ہاں، پریشانی سے سوچتے سوچتے اچانک مہک کے ذہن میں روشنی سے جھلملائی تو بے ساختہ اس کے لب مسکرا اٹھے. میری بہنا، تمہیں تمہاری محبت مل گئی کہ وہ تو کب سے تمہاری ہی تھی. وہ اجنبی واقعی تمہارا اپنا سا ہی تھا. مہک سرشار سی ہو کر خود سے باتیں کرنے لگی تھی. رمضان شروع ہو چکا تھا اور آج پہلا روزہ تھا. سروش نے گھر میں دھماکہ کر دیا تھا کہ اس نے فارس علی حیات کو ڈھونڈ نکالا ہے. سروش، کیا سچ میں تم نے اسے ڈھونڈ نکالا؟ مجھے ابھی اس کے پاس لے چلو، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. حیات صاحب پورے جوش میں سروش کے بازو کو جھنجھوڑ کر بولے. نینا اور امی بھی حیران و پریشان سی کھڑی تھی. فارس علی حیات مل گیا تھا اور وہ اسی شہر میں تھا. یہ بات واقعی قابل حیرت تھی. پاپا، میرے خیال میں اب ان لوگوں سے ملنے کی کوئی ضرورت نہیں.
تائی امی باجی کو اپنی بہو ماننے سے انکاری ہیں اور فارس بھائی بھی اس نکاح میں اپنی مرضی نہ ہونے کے سبب تائی امی کے ساتھ ہیں، لہٰذا بہتری اسی میں ہے پاپا کہ ہم یہ رشتہ اب ختم کر دیتے ہیں۔ کیا کہا تم نے؟ حیات صاحب اور حمیرہ بیگم نے حیران ہو کر سروش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ نینا خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی اور مہک کا نمبر ملانے لگی۔ تھوڑی دیر میں مہک وہاں آ گئی تھی اور نینا نے جلدی سے اسے ساری ڈیٹیل بتا دی تھی۔ میں جانتی ہوں نینا، سروش فارس علی کے گھر گیا تھا اور انہیں طلاق نامہ تیار کرنے کو بھی کہا ہے، مہک نے سنجیدگی سے کہا تو نینا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب تمہیں یہ سب کیسے پتا چلا؟ مجھے سونیا نے بتایا ہے سب کچھ۔ سونیا نے؟ پر اسے کیسے معلوم مہک کون ہے سونیا؟ نینا نے اس کے بازو جھنجھوڑ کر پوچھا تو مہک نے کہا، وہ فارس بھائی کی خالہ زاد بہن ہے۔ اچھا، اور یہ فارس صاحب کون ہے، بتائیں مجھے۔ اس پل نینا کو لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی زندگی کا کوئی بہت ہی بڑا راز اس کے سر پر دھماکہ کرنے والا ہے۔ فارس، وہی فارس جسے تم بد مزاج، بد اخلاق، بد دماغ اور بد تہذیب کہتی ہو۔ کیا؟ اس انکشاف پر نینا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے خوش ہونا چاہیے یا غم زدہ ہونا چاہیے۔ اس نے اپنے چکراتے سر کو ہاتھوں میں تھام لیا۔ پتہ ہے نینا، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہیں نہیں چھوڑیں گے، مہک مزے سے بولی، اور مہک کی بات سن کر نینا ساری جان سے سلگ اٹھی تھی۔ وہ ہوتا کون ہے ایسا کہنے والا؟ ہاں، سروش بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ رشتہ اب ختم ہو جانا چاہیے۔ اس پل اس کی انا، اس کی عزت نفس ایک دم سے جاگ اٹھی تھی۔ نہیں نینا، ایسا مت کہو، تم تو فارس بھائی کو چاہنے… ہاں بالکل تم صحیح کہہ رہی ہو مہک، مگر اب نہیں، اب مجھے اس سے نفرت ہے، مجھے فارس علی حیات سے نفرت ہے، شدید نفرت۔ نینا نے غصے سے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا اور جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اف میرے خدا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مہک نے بے بسی سے اپنا سر اپنے ہاتھوں میں تھام لیا تھا۔ آج 5واں روزہ تھا اور نینا روزے کی حالت میں تھکی ماندی یونیورسٹی سے گھر آئی تو دروازے پر ہی گھبرائی ہوئی امی نے بتایا کہ تائی امی اور فارس آئے ہیں۔ نینا یہ خبر سن کر چونکی، مگر پھر دوسرے ہی پر اپنے لہجے کو سرسری سے بنا کر بولی، اچھا ٹھیک ہے امی، میں بہت تھکی ہوں، اپنے کمرے میں سونے جا رہی ہوں۔ نینا بیٹے، کیا تم ان سے ملو گی نہیں؟ امی نے حیرت سے پوچھا تو وہ بولی، نہیں امی، مجھے کسی سے نہیں ملنا۔ یہ کہہ کر نینا امی کے جواب سنے بغیر کمرے کی طرف چل پڑی۔ نینا اتنی دیر سے مہک کا چھت پر ویٹ کر رہی تھی، مگر مہک بیوی تھی کہ سیڑھیوں پر بیٹھی موبائل سے چھپکلی کی طرح چپکے نہ جانے کس سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ دونوں روزانہ افطاری اور عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر چھت پر واک کیا کرتی تھی۔ مہک کی بچی، خدا کے لیے اس موبائل کی جان چھوڑ بھی تو اب، آخر کس سے تم اتنی لمبی باتیں کر رہی ہو؟ نینا اس کے سر پر آ کر بولی تو مہک تھوڑا سا گڑبڑا گئی تھی۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں، وہ نینا کے ساتھ مجھے واک بھی کرنی ہے نا۔ اچھا، تو کیا تم اظہر بھائی سے باتیں کر رہی ہو؟ ہاں، وہ میں ایک دم گڑبڑا کر بولی، لاؤ مجھ سے بات کراؤ ان کی۔ نینا نے مہک کی بڑبڑاہٹ پر غور کیے بنا موبائل اس کے ہاتھ سے چھینا اور پھر بڑے مزے سے باتیں کرتے ہوئے بولی، اظہر بھائی، آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ اپنی مہک تو بالکل عقل سے پیدل ہے، بس میں اس کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت اس لیے گزاری ہوں کہ اسے کچھ کام کی باتیں سکھا دوں تاکہ سسرال میں جا کر ہی ہماری ناک نہ کٹوا دے۔ ویسے اظہر بھائی… نینا نان اسٹاپ بولتی ہوئی ٹہل بھی رہی تھی اور مہک اس سے روکتی اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ اب دیکھیے نا، موٹی یہ ہو رہی ہے افطاری میں پکوڑے کھا کھا کر اور واک مجھ سے کروا رہی ہے، اب بھلا بتائیے کہ میں آپ کو موٹی دکھائی دیتی ہوں؟ نینا نے اظہر بھائی سمجھتے ہوئے بات کی کہ تبھی اس کو سامنے سے ایک آواز سنائی دی، تم مجھے ہر حال میں قبول ہو۔ جی؟ کیا مطلب؟ موبائل سپیکر سے نکلتی آواز اور ان جملوں پر نینا نے پہلے مہک اور پھر موبائل کو دیکھا۔ یہ کیا کہا آپ نے؟ صحیح سنا تم نے، یہی کہ تم صرف اور صرف میری ہو نینا۔ الفاظ اور لہجہ کچھ نیا مگر کہیں کہیں جانا پہچانا تھا۔ اتنی دیر سے ہوں ہاں کرنے پر جب وہ شخص بولا تو نینا کے دل کی دھڑکنوں کو بکھیر گیا تھا۔ اب مہک بڑے سکون سے وہاں ٹک کر بیٹھ چکی تھی۔ آپ کو ہمت کیسی ہوئی مجھ سے بات کرنے کی؟ ہاں، وہ آخر کیوں نہ پہچانتی اس شخص کو جو اس کی دھڑکنوں میں بستا تھا۔
غالباً آپ آدھے گھنٹے سے مجھ سے خود باتوں میں مصروف ہیں. مہک کے ہاتھ سے موبائل آپ ہی نے تو لیا تھا. وہ پہلی بار شوخی سے بولا تو نینا کے ہتھیلیاں بھیگ گئی تھی. وہ میں آپ سے نہیں اظہر بھائی سے بات کری تھی. مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی. وہ بچکانہ انداز میں بولی تو اس نے کہا ہاں تو مت کیجیے بات. آپ سے کس نے کہا کہ مجھ سے بات کریں؟ مہک یہ لو اپنا موبائل. نینا فارس کی بات پر چل بلا کر بولی. نینا سنو میری بات. اچانک فارس گھمبیر سی سرگوشی میں بولا تو وہ نہ چاہتے ہوئے اس کی طرف مڑ گئی. 8 سال پہلے تمہارا جو مجھ سے نام جوڑا تھا اسے توڑنے کا خیال اپنے دل سے نکال دو نینا, اور اپنے بھائی کو بھی سمجھاؤ کیونکہ وہ جو چاہتا ہے ایسا بالکل بھی پاسبل نہیں. یہ کہہ کر فارس نے لائن ڈسکنیکٹ کر دی جبکہ نینا اپنی جگہ گمسم سی کھڑی رہ گئی تھی. اگلی شام وہ سو کر اٹھی تو امی کو اپنے کمرے میں آتے دیکھ کر جلدی سے بولی امی بس آ رہی تھی آپ کی طرف. آج کافی گہری نیند سو گئی. آپ فکر مت کریں, میں جلدی جلدی افطاری تیار کر لوں گی. نینا بستر سے اٹھتے ہوئے بولی تو امی نے اسے روک دیا. رکو بیٹا, مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے. امی کو سوچ میں ڈوبا دیکھ کر نینا سمجھ گئی کہ وہ کیا بات کرنے والی ہے. دیکھو بیٹا, تمہارا بھائی جذباتی لڑکا ہے, پر جذبات میں گھر اور رشتے ختم نہیں ہوتے. میں مانتی ہوں کہ تمہاری تائی کو تم بہو کے روپ میں قبول نہیں تھی, مگر اپنے بیٹے کی خواہش کے آگے وہ تمہارے دوبارہ مانگنے اس در پر آئی ہیں. کل جب تم یونیورسٹی گئی تھی تو فارس بھی آیا تھا. ماشاءاللہ سے کافی اچھا لڑکا ہے. تمہارے پاپا تو بہت خوش ہیں, مگر امی بات کرتے کرتے چند لمحے کے لیے رکی اور پھر بولی مگر اب وہ تم دونوں کی مرضی کے خلاف فیصلہ نہیں کرنا چاہتے. تمہارے رویے سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ تم اپنے بھائی کے فیصلے کو صحیح سمجھتی ہو, پر نینا اب تم مجھے بتاؤ کہ تم کیا چاہتی ہو. اپنی بات ختم کر کے اس کی طرف دیکھنے لگی اور نینا وہ تو عجیب سی کشمکش کا شکار ہو چکی تھی. امی, سروش اپنی جگہ غلط تو نہیں ہے نا؟ وہ صحیح تو کہہ رہا ہے. ہاں ٹھیک ہے, اس کا غصہ اپنی جگہ, مگر رشتوں کو نبھانے کے لیے ہمیشہ سمجھداری سے کام لیتے ہیں. نینا تم بھی ٹھنڈے دماغ سے سوچو اور اپنے بھائی کو بھی سمجھاؤ. امی نے اسے آخری بار سمجھایا اور نینا بس انہیں دیکھتی رہ گئی تھی. رمضان کا مہینہ جلدی سے گزر رہا تھا اور تاک راتوں کا آغاز بھی ہو چکا تھا. رمضان کے رخصت ہونے کے ساتھ ساتھ نینا کو اس بات کا بھی غم تھا کہ عید کے دوسرے دن مہک کی بھی شادی ہو جانی ہے. وہ دونوں بچپن سے ساتھ رہی تھی. مہک اس کی سہیلی, اس کی غم گسار اور بہن کی طرح تھی. اس کی جدائی کا خیال اسے اداس کر رہا تھا. 27 رمضان کو مہک کے ہمراہ سونیا بھی اس سے ملنے چلی آئی تھی. نینا اس سے کافی لیے انداز میں ملی. مہک زبردستی اسے اپنے گھر لے آئی تھی اور تینوں نے مل کر افطاری بھی کی تھی. عشاء کی نماز کے بعد حسب معمول تینوں چھت پر آ گئی تھی. مہک باجی, کیا خیال ہے آپ کا؟ اس بار 29 کا چاند ہوگا یا پھر 30 کا؟ سونیا آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو مہک نے کہا اس سوال کو فی الحال چھوڑو اور دوسرے معاملے کی طرف فکر کرو. ہاں بالکل. اچانک سونیا کو کچھ یاد آئے تو وہ جلدی سے سر ہلانے لگی. اچھا مہک باجی, میں آپ کے کمرے سے سیل فون لے کر آتی ہوں. یہ کہہ کر سونیا وہاں سے چل پڑی. میں ذرا پانی پی کر آتی ہوں نینا, تم بیٹھو یہیں. مہک بھی یہ کہہ کر وہاں سے چل پڑی اور ان دونوں کے جانے کے بعد نینا بھی وہاں پر واک کرنے لگی. اپنے ہی جون میں وہ جو ہی پلٹی تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر ایک دم وہ ڈر گئی تھی. آپ یہاں؟ یہ آپ بوتل کی جن کی طرح ہر جگہ کیوں نازل ہو جاتے ہیں میرے سامنے؟ اگلے ہی پل وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پا کر غصے سے بولی تھی. جہاں تم جاؤ گی میرا سایہ تمہارے ساتھ ساتھ ہوگا نینا. وہ بھی بڑے ترنگ سے بولا تو نینا ایک دم غصے سے بولی یہ آپ کا سایہ 8 سال پہلے کہا تھا جب مجھے زندگی کی تیز دھوپ اور سلگتی نارسائی کی آنچ میں اس کی ضرورت تھی. یہ سایہ یہ بات کیسے بھول گیا تھا کہ کسی انسان کی زندگی, اس کی خوشیاں اس کے ساتھ جڑی ہیں. اور دلچسپ بات تو یہ ہے کہ جب وہ سامنے آیا بھی تو اپنے اوپر اجنبیت بیگانگی کا لبادہ اوڑھ کر, اور اب نہ جانے کس مجبوری کی بنا پر اچانک وہ اجنبیت کے پردے سے نکل کر اپنائیت کا روپ دھار کر خدا جانے کون سا نیا زخم دینے چلا آیا ہے. نینا غصے سے بولتی چلی گئی جبکہ فارس بنا پلکیں جھپکائے اسے دیکھتا چلا گیا. تمہاری ہر بات ٹھیک ہے نینا, مگر پلیز مجھے اپنی نگاہوں میں یہ سمجھ کر مت گراؤ کہ تمہاری طرف سے میں کسی کھوٹی نیت سے آیا ہوں, ورنہ میں خود بھی اپنی نظروں میں سے گر جاؤں گا. میں مانتا ہوں کہ ممی اور میں نے تم لوگوں کے ساتھ بہت زیادتی کی, مگر یقین جانو نینا,
پچھلے 8 برسوں میں ایک پل کے لیے بھی تمہارا خیال، تمہارا احساس میرے دل سے نہیں گیا۔ اس دن یونیورسٹی میں ہی جب میں پاپا کے دوست پروفیسر عثمان سے ملنے گیا اور تم سے ٹکرایا تھا تو میں تمہیں پہچان گیا تھا، کیونکہ پاپا اپنے ساتھ تمہاری کافی تصویریں لائے تھے۔ تمہیں رد کرنے کا خیال میرے پاس صرف یہ جواز تھا کہ پاپا نے مجھ سے پوچھے بنا، میری رائے لیے بنا میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر ڈالا۔ بس مجھے ضد سی ہو گئی تھی، اور میری ممی چونکہ اپنے سسرال میں میری شادی کی خواہش مند نہیں تھی، لہٰذا ہم دونوں ایک ساتھ ہو گئے۔ مسٹر فارس، مجھے آپ کی اس کہانی سے کوئی دلچسپی نہیں، بہتر یہی کہ آپ یہاں سے چلے جائیں اور دوبارہ میرے سامنے کبھی مت آئیے گا۔ نینا جو غور سے فارس کی بات سن رہی تھی، آخری بات پر ایک دم چڑ کر بولی تو فارس نے اسے چونک کر دیکھا۔ نینا، کیا معافی کی کوئی گنجائش نہیں؟ فارس انتہائی نرمی سے بولا تو نینا نے کہا، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو معاف کیا، اور آپ جائیے اور میرا اور اپنا وقت ضائع مت کیجیے۔ نینا نے کافی بدتمیزی سے بول کر اپنا رخ دوسری طرف کر لیا تو فارس بھی ایک دم غصے سے بولا، سنو نینا بی بی، اپنے چھوٹے سے ذہن سے یہ بات نکال دو کہ میں تمہیں کبھی چھوڑوں گا، ایسا کبھی بھی ممکن نہیں، سمجھی تم؟ یہ بات خود کو اور اپنے بھائی کو سمجھا لو۔ فارس نے انتہائی غصے سے اس کا بازو کھینچ کر اس کا رخ اپنی طرف موڑتے ہوئے سے یہ سمجھایا تو نینا ایک دم ڈر سی گئی تھی۔ اچھی زبردستی ہے یہ، جب آپ کا دل چاہا تو خود سے دور کر دیا، اور آپ کا دل کیا اب تو پھر کسی مقصد کی تکمیل کا خیال ہے تو مجھ سے زبردستی کرنے پر تل گئے ہیں آپ۔ میرے بھائی کا فیصلہ بالکل درست ہے، اور میں بھی اپنے بھائی کے ساتھ ہوں۔ فارس کے جارحانہ انداز سے نینا بھی ضدی انداز میں بولی، تو پھر یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے ہاں؟ فارس کو اس کے غصے بھرے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے بولا، جی ہاں بالکل، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اب آپ جائیے یہاں سے۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ اتنی آسانی سے مان جانے پر نینا نے حیرت سے اسے دیکھا، مگر یہ کیا؟ اگلے ہی پل نینا کا نازک ہاتھ فارس کے مضبوط ہاتھ میں تھا۔ انتہائی تیزی سے وہ نینا کو ساتھ ہی سیڑھیوں کی طرف آیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیے میرا ہاتھ، فارس چھوڑے میرا ہاتھ، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ بولتی رہے گی مگر فارس نے جیسے اپنے کانوں میں تیل ڈال دیا تھا۔ ارے فارس بھائی، کیا ہوا؟ یہ نینا کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ مہک اور سونیا بڑے مزے سے لاؤنج میں بچھے تخت پر بیٹھی باتیں کر رہی تھی کہ جبکہ حمیرہ بیگم اندر کمرے میں عبادت میں مصروف تھی۔ فارس کو اتنا انتہائی خطرناک تیوروں کے ساتھ نینا کو داخلی دروازے کی طرف سے لاتا دیکھ کر حیرت سے مہک نے پوچھا تھا، سنو مہک، چچا چچی اور میرے سالے سروش کو بتا دینا کہ میں اپنی بیوی کو اپنے گھر لے کر جا رہا ہوں۔ فارس یہ کہتا نینا سمیت وہاں سے فوراً نکل پڑا، جبکہ مہک اور سونیا منہ کھولے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ میں آپ کے ساتھ گاڑی میں ہرگز نہیں بیٹھوں گی اور نہ ہی آپ کے گھر جاؤں گی، چھوڑیے میرا ہاتھ، آپ مجھ سے زبردستی نہیں کر سکتے۔ باہر آ کر فارس کو گاڑی کا لاک کھولتے دیکھ کر نینا ایک دم غصے سے بولی تھی، میں اس سے بھی زیادہ زبردستی کر سکتا ہوں، جب بیوی نالائق ہو جائے تو شوہر کو زبردستی کرنی ہی پڑتی ہے۔ یہ کہہ کر فارس نے اسے اگلی سیٹ پر دھکیلا اور گاڑی فوراً وہاں سے بھگا لے گیا۔ فارس، یہ کیا بچپنا ہے؟ تم نینا کو اس طرح زبردستی کیوں لے آئے؟ بات طریقے سے بھی تو ہو سکتی تھی نا؟ فارس نینا کو اپنے گھر لے آیا تھا اور اب نینا تائی امی کے کندھے سے لگی مسلسل روئی جا رہی تھی۔ ممی، یہ بات اپنی بہو کو آپ سمجھائیے، یہ راضی ہو تو کوئی بات ہو نا۔ کتنا سمجھا رہا تھا میں اس سر پھری لڑکی کو، مگر نہیں، دماغ ہو تو کوئی بات اس میں سمائے نا۔ فارس اپنے مخصوص مگر کچھ شوخی بھرے انداز میں بولا تو تائی امی نے اسے غصے سے دیکھا اور پھر شفقت سے نینا کا سر تھپک کر بولی، نینا بیٹے، تم بالکل فکر مت کرو، یہ لڑکا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تم وہ سامنے جو کمرہ ہے نا وہاں جا کر بیٹھو، بلکہ منہ ہاتھ دھو کر وہاں آرام کرو، میں تمہارے امی ابو سے بات کر کے تمہیں گھر بھجواتی ہوں۔ تائی امی کی باتوں سے اس سے کچھ امید ملی تھی۔ وہ اس پر نگاہ ڈال کر سامنے والے کمرے میں چلی گئی، جبکہ تائی امی فوراً فون کی طرف مڑ گئی اور فارس کچھ سوچ کر دلکش انداز میں مسکرایا۔ نینا واش روم سے تازہ دم ہو کر نکلی تو گیسٹ روم میں رکھے جدید سٹائل کے صوفے پر بیٹھ گئی اور اپنے ساتھ ہونے والے اس واقعے پر غور کرنے لگی۔ مہک کی بچی، میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گی، وہ دل ہی دل میں مہک کے بارے میں سوچ کر بولی۔ تبھی دروازے پر ہلکی سی دستک کے ساتھ تائی امی اور پیچھے پیچھے فارس چلایا تھا۔ نینا بیٹا، تم بالکل سکون رکھو، یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے، میں نے تمہارے گھر والوں کو بتا دیا ہے کہ تم یہاں ہو، اور چونکہ رات کافی ہو گئی ہے لہٰذا صبح میں تمہیں خود چھوڑ کر آؤں گی۔ مگر تائی امی ابو پریشان ہو رہے ہوں گے نا میرے لیے؟
नैना उनकी बात सुनकर घबरा कर बोली। तभी अचानक फारिस बोला, लो भला, वो क्यों परेशान होंगे? आखिर को तुम अपने शौहर के घर में हो, अपने असली घर में। ताई अम्मी, इनसे कहिए यहां से चले जाएं, मुझे इनसे कोई बात नहीं करनी। फारिस की बात पर नैना को गुस्सा आया था। देख ले मम्मी, आपकी बहू कितनी जिद्दी है, और आप मुझे ही इल्जाम दे रही थी। फारिस फौरन ताई अम्मी से बोला। तभी उन्होंने बात समेटते हुए कहा, अच्छा बच्चों, बस अब तुम लोग सो जाओ, सहरी में भी उठना है। उसी लम्हे करीमुद्दीन ने आकर ताई अम्मी को उनकी बहन के फोन की इत्तला दी। ओके, मैं अभी आती हूँ। और फारिस, चलो शाबाश, तुम भी अपने कमरे में जाकर आराम करो। जल्दी में ये बात कहकर कमरे से चली गई और अब कमरे में वो दोनों अकेले थे। नैना ने बेरुखी से मुंह दूसरी तरफ फेर लिया था। क्या मैं इतना बुरा हूं कि तुम एक नजर भी मुझ पर डालना गवारा नहीं करती? फारिस गंभीर से लहजे में मगर उदासी भरे लहजे में बोला। नैना ने उसकी बात का कोई जवाब न दिया और ना ही उसकी तरफ देखा। ठीक है नैना, मैं जबरदस्ती के रिश्ते का कायल बिल्कुल नहीं, और वो भी ऐसा रिश्ता जो खालिस्तान दिल की मर्जी और रूहों की हम आहंगी की बदौलत परवान चढ़ता हो। मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। वो धीमे लहजे में बोलता जल्दी से उठकर कमरे से बाहर निकल गया, जबकि नैना बस दरवाजे को देखती रह गई थी, जहां से वो रूठ कर शिकस्ता दिल लिए निकला था। अगली सुबह ताई अम्मी खुद ड्राइवर के साथ नैना को छोड़ने आई थी और फारिस की इस स्टेप पर उनसे माफी भी मांगी थी, और जाते जाते नैना से सिर्फ इतना कहा था, नैना बेटे, 8 साल पहले मैं एक रिवायती औरत की तरह अपने शोहर की मर्जी के आगे दीवार बनकर खड़ी हो गई थी। अपनी अना और ससुराल वालों से बदगुमानी की वजह से अपने बेटे की खुशियों की दुश्मन बन गई थी, मगर वक्त के साथ साथ जिंदगी की असल हकीकतों को समझा तो अपनी कोताही का मुझे भरपूर एहसास हुआ है। और अब मेरी ख्वाहिश है कि बेटा, तुम ऐसी कोताही, ऐसी गलती कभी मत करना जिसके लिए तुम्हें पूरी जिंदगी पछताना पड़े। नैना खामोशी से उनकी बातों को सुनती रह गई थी। ईद का चांद नजर आ गया था और हर तरफ शोर शराबा था, हर तरफ हंसी मजाक, खिलखिलाते चेहरे थे। लोग बाजारों में ईद की तैयारियों में मसरूफ थे और वो चांद नजर आते ही फारिस की आमद और फोन का इंतजार करने लगी थी, मगर वो तो उससे नाराज था। मैं सोच रही थी कि फारिस को चांद की मुबारकबाद दे दूं। इंतजार का पैमाना जब खत्म हुआ तो थक हा कर वो महक से कह बैठी थी, क्यों भाई, फारिस भाई को क्यों? आखिर वो तुम्हारे होते ही कौन है? महक की बच्ची, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। आखिर वो तुम्हारे होते कौन है? महक की बात पर नैना गुस्से से बोली और आखिर में उसकी बात की नकल उतारते हुए कहा, अचानक तुम सोनिया की मिली भगत से फारिस को मेरे सामने ना लेकर आती तो बात यूं ना बिगड़ती, समझी तुम? तो तुम बात बनाना चाहती हो, हाँ? महक फ्रूट चाट का प्याला जो बड़े मजे से खा रही थी छोड़ छाड़ कर बड़े शौक से बोली। हाँ, मुझसे कल रात सरोज कह रहा था कि अगर मैं चाहूं तो वो फारिस को माफ करके अपना बहनोई बनाने पर राजी है। हाँ, पर अब तो बहुत देर हो चुकी है। नैना भाभी, फारिस भाई कुछ अलग टाइप के इंसान है। वो कह रहे थे कि पहले तो मैंने सोचा था कि नैना को मैं आजाद तो किसी कीमत पर नहीं करूंगा, मगर अब। इतना कहकर सोनिया चुप होगी, जिसने अचानक किचन में एंट्री दी थी। मगर अब क्या सोनिया? हाँ, तुम्हारे फारिस भाई को क्या लगता है कि मैं उनके बगैर मर जाऊंगी या पागल हो जाऊंगी या फिर उनकी मोहब्बत का रोग लगाकर सहराओं में निकल जाऊंगी? नैना को सोनिया की बात बुरी लग गई थी। बोलते बोलते उसकी आंखें में बरस पड़ी और वो रुख मोड़कर सिंक की तरफ चली आई थी। वो ऐसा ही है, दिलों को तोड़ने वाला, तन्हा छोड़ देने वाला। मैं ही पागल थी जो उसकी वक्ती दिल लगी को हकीकत समझ बैठी थी। वो बड़े धीमे अंदाज में खुद से बातें कर रही थी। ऐसा कभी नहीं होगा, मैं अपनी जान को कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा, ये फारिस अली हयात का वादा है तुमसे। अचानक पीछे से फारिस की गंभीर आवाज सुनकर नैना जल्दी से पलटकर धुंधलाई आंखों से उसे देखने की कोशिश करने लगी, मगर उसके आंसू की लहर ने उसे कुछ देखने न दिया। वो बेइख्तियार रोती चली गई और फारिस ने इंतहाई नरमी से उसका सर अपने कंधे से टिका दिया। आहिस्ता आहिस्ता उसके सर को थपकने लगा। फिर खूब सारा रोने के बाद उसे कुछ एहसास हुआ तो उसने जल्दी से सर उठाया। फारिस की मोहब्बत भरी निगाहों से अपनी निगाहें चुराकर वो जल्दी से उससे दूर हटी। आप बहुत बुरे इंसान हैं, आप जैसे इंसान मैंने कभी देखा ही नहीं। हाँ, तुम्हें देखने की जरूरत भी नहीं है मेरे अलावा किसी को। वो फिर से बड़े सुकून से बोला तो नैना ने कहा, आपने सोनिया से कहा ना कि आप मुझे। हाँ बिल्कुल, मैंने सोनिया से कहा कि पहले तो मैंने सिर्फ सोचा था कि मैं नैना को आजाद नहीं करूंगा, मगर अब
اب میں نے یہ سوچا ہے نینا کہ ایک پل ایک گھڑی بھی میں اس سے دور نہیں رہوں گا۔ وہ اس کے قریب آ کر گنگناتے ہوئے بولا تو نینا نے مشکوک انداز میں اسے دیکھا اور وہ جیسے سمجھ گیا۔ اف خدا کی قسم، کتنی شکی لڑکی ہو تم۔ میری بات کو یقین کرو اور اس خوبصورت رات کو انجوائے کرو جو ہمارے ملن کا پیام لے کر آئی ہے۔ ارے فارس بھائی، جلدی سے نینا کو لے کر آئیے، ہم گاڑی میں بیٹھنے جا رہے ہیں۔ مہندی لگوانے کے علاوہ آپ سے شاپنگ بھی تو کروانی ہے۔ باہر سے مہک کی چہکتی آواز آئی تو نینا جیسے اپنے حواسوں میں لوٹ آئی تھی۔ آج تو میرے سنگ چلو گی نا اپنی مرضی سے تم؟ فارس محبت بھرے انداز میں بولا تو نینا نے مسکرا کر سر ہاں میں ہلایا اور فارس کے سنگ وہ باہر کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ یہ اجنبی اب اس کا اپنا تھا، مکمل طور پر۔ یہ سوچ کر نینا نے آسمان کی طرف شکر بھری نگاہ اٹھا کر دیکھا اور پھر پرسکون سی ہو کر فارس کی گاڑی کے اگلے دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی۔